ایگزیکٹو کے ذریعے کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانا ایک حماقت ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو یک طرفہ طور پر بین کر دیا گیا ہے، یہ غلط تاثر پھیلائے. غزہ پر حملہ جو ہوتا ہے، اور 2 سال گزرے نا، ان پورے 2 سالوں میں اس جماعت کو کبھی غزہ یاد نہیں آیا. اگر ہم اس جماعت پر پابندی نہیں لگائیں گے تو یہ پاکستانیوں کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کر سکتی ہے. جب ایسی قوتیں ایک مرتبہ اپنی طاقت ڈسکور کر لیتی ہیں تو وہ پھر بلیک میلنگ جو ہے اپنا وہ کر لیتے ہیں. پاکستان کے حکمران پاکستان میں صحافت کی ساکھ کو اپنی جہالتوں کی وجہ سے تباہ کر رہے ہیں. اب خادم حسن رضوی صاحب مرحوم، انہوں نے جب یہ فیض آباد پہ دھرنا دیا ہوا تھا تو میں اس وقت ایک ٹی وی پہ اینکر ہوتا تھا، میں وہاں پہ لائیو کال لیتا تھا. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار. ناظرین، ایک کافی بڑی خبر جو ہم پچھلے کچھ دن سے دیکھ رہے ہیں، ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کی. یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر بڑے عرصے سے بات چیت تو چل رہی تھی. ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ ٹی ایل پی کی وجہ سے کافی کیوس کریٹ ہو رہا ہے کافی سالوں سے. پچھلی بار بھی کچھ عرصہ پہلے یہ پابندی لگائی گئی تھی لیکن لگتا نہیں کہ وہ معاملہ آگے بڑھا. اس بار اب دوبارہ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تو ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ حکومت کے پارٹ پہ، صوبائی حکومت کے پارٹ پہ اگر یہ قدم اٹھایا گیا ہے تو اس کے بعد کیا واقعی ٹی ایل پی کا کوئی خاتمہ ہو جائے گا، کوئی فائنلی ایک ڈیسیجن ان کے بارے میں ہو کے معاملہ ریپ اپ ہو جائے گا، یا صرف یہ خبروں میں رہنے کے لیے بس ایک چیز کریٹ کی گئی. اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لگ تو یہی رہا ہے کہ سیریس کانسیکوینسز ہونے والے ہیں اس معاملے کے، لیکن کیا اس میں یہ کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ. السلام علیکم نصرت صاحب. آف کورس ٹی ایل پی کا ذکر آئے گا تو اٹ از اے کنٹروورشل ٹاپک، لیکن اب بات وہی ہے سر کہ کانسیکوینسز اب فیس کرنے پڑیں گے اس پارٹی کو یا اس سیٹ اپ کو، موومنٹ کو. دیکھیے، یہ کنٹروورشل سبجیکٹ تو ہے اور بڑا نازک بھی ہے، اور اس پہ بات کرتے ہوئے بھی لوگوں احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے. آپ کو دا ویری فیکٹ کہ آپ کو احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے اور آپ سہمے بات کرتے ہیں، دس اٹ سیلف شوز کہ کہیں نہ کہیں تو اس جماعت میں گڑبڑ ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ میرے جیسا گناہ گار ترین شخص بھی، میں تو اس ہستی کا نام ہی نہیں لے سکتا جن کے نام پر آپ ساری سیاست کر رہے تھے، آئی مین ٹی ایل پی والے. ان کا اپنا لقب جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں. یعنی وہ مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں کہلائے جاتے، پوری عالمین کے لیے. اور ان کا اپنی ذات بابرکہ کا رویہ یہ تھا کہ ان پہ ایک بدبخت عورت جو ہے وہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، تو 2-3 دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو انہوں نے پوچھا کہ بھی وہ کیا ہوا آج، تو پتہ چلا وہ بیمار ہے، تو وہ اس کی عیادت کو چلے گئے. اب اس ہستی کا نام لے کر میں آپ کو قتل کرنا شروع کر دوں تو جب چاہے میں سڑک پر آ جاؤں. تو یہ جتھے بندی، احتجاج، غصے میں آنا، اشتعال میں آنا، کوئی اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا. کوئی ایسے ہی مثلا جیسے تو انہوں نے، بدقسمتی ہے کہ جب یہ پہلی مرتبہ یہ میدان عمل میں آئے تو اس وقت ہماری جو کچھ نادیدہ قوتیں ہوتی ہیں جن کے ہاتھ اس ملک کے سیاسی منظرنامے کو تشکیل دینے کے لیے کافی قوت اور طاقت ہے، ان کو سوٹ کر رہے تھے یہ. تو نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے راولپنڈی اور فیض آباد کا، اسلام آباد کا سارا جو روابط تھے وہ ناممکن بنا دیا، وہ بند کر دیا. اور پولیس جب ان کے اوپر کنٹرول کے لیے جاتی تھی تو ان کو جس نوعیت میں، یہ تو سارے ویژولز اویلیبل ہیں،
یوں لگتا تھا کہ وہ باقاعدہ پولیس کی ٹریننگ کے لیے کوئی سپر فورس جو ہے وہ میدان میں آئی ہوئی ہے. کوئی جذبہ ایمانی نہیں تھا. ناک پہ انہوں نے بہت لیٹسٹ اینٹی ٹیئر گیس شیل والے وہ لگائے ہوئے تھے ماسک. بہت سیریس طریقے سے وہ پھر اس کے کارروائی بعد کر رہے تھے. وہ راستوں کی یعنی چناؤ کہ جہاں پر دھرنے دیے جا رہے ہیں وہ فرینکلی اسپیکنگ وہ کافی اسٹریٹجک تھے ٹو بی آنیسٹ. اب دیکھیں نا کہ فیض آباد پہ بیٹھ کے آپ دو بڑے شہروں کو جس میں آپ کا دارالحکومت شامل ہے ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں. اچھا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں جی آپ کو نواز شریف سے جان چھڑانی تھی, اس کو مزید کمزور کرنا تھا, اور اس کے بعد آنے والے شاید خاقان عباسی صاحب کو بھی آپ نے دیوار سے لگانا انڈرمائن کرنی تھی. لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. وہ تو سیم یعنی پیج کی پیداوار تھے. لیکن جب ایسی قوتیں ایک مرتبہ اپنی طاقت ڈسکور کر لیتی ہیں تو وہ پھر اس کا بار بار اظہار کرتی ہیں. سر وہ پھر کنٹرول ان سے چھوڑنا وہ پھر مشکل ہو ایک جاتا ہے. بلیک میلنگ جو ہے اپنا وہ کر لیتی ہیں. That's true. تو انہوں نے عمران خان صاحب کے زمانے تو عمران خان ڈٹ گئے تھے. جہلم کے قریب انہوں نے کہا تھا کھود تو سڑکیں اور جو بھی آئے اور اس کو. اور اس زمانے میں جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ہمارے سیکورٹی امور کے بہت طاقتور کرتا دھرتا ہوتے تھے. تو انہوں نے اپنے پسند کے صحافیوں کو بلا کر بہت تفصیل سے یہ بریفنگ دی تھی کہ اگر یہ لوگ نہ رکے تو سینکڑوں لاشیں گریں گی. یعنی ہی واز سو کیٹیگوریکل, سو کلیئر اباؤٹ اٹ. تو مقصد یہ کہ یہ بات بھی غلط ثابت ہو گئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بھی حکومت پاکستان میں کسی کی بھی ہو, نواز شریف کی ہو, شاید خاقان عباسی کی ہو, عمران خان کی ہو, وہ اپنے آپ کو سپر ریاست سمجھتے ہیں اس لیے کہ جی وہ اس کو جب چاہے ڈی اسٹیبلائز کر سکتے ہیں. اب ان کی قوت اور طاقت یہ ہے کہ یہ ایک غریب کسان رورل بیک گراؤنڈ کے یا لوور مڈل کلاس کے لوگ, ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں ایک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باقاعدہ ایک بڑی جذباتی بات ہے, اور وہ یہ کہ ہمارے عجم میں یہ ہے یہ بات, اور باقاعدہ فارسی کا ایک شعر ہے. میں تو جاہل آدمی ہوں اس کے معاملے میں, فارسی کے معاملے میں میری بد نصیبی ہے کیونکہ ہم تو سامراجی نظام تعلیم کی پیداوار ہیں, تو ان کا نام مجھے یاد نہیں, لیکن ان کا ایک شعر مجھے ایک مصرع ہے کسی بہت ہی مشہور کلاسیکی فارسی شاعر کا کہ با خدا دیوانہ باشد کہ تم خدا کے ساتھ تو دیوانگی کر سکتے ہو, بس با محمد ہوشیار کہ اس پہ احتیاط کرنی ہے. یہ یعنی کہ ہماری نسلوں میں شامل ہے یہ. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو غریب پسماندہ لوگ جو جنہیں تعلیم بھی پوری طرح حاصل نہیں ہو پائی, اور ایک ہجوم کی طرح خرگوشوں کی طرح تو ہم بچے پیدا کرتے رہے, اور کوئی روٹی روزگار نہیں ہے, کوئی کاروبار نہیں ہے, کوئی ان کی ایجوکیشن پہ نہیں ہے. ہر بندہ جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک وہ غصے کے عالم میں ہوتا ہے. بہت پرانا مجھے یاد ہے جب انڈیا میں 8 فلمیں بنتی تھی تو ایک فلم بنی تھی البرٹ پنٹو کو غصہ کیوں آتا ہے. تو وہ غصہ اس لیے البرٹ پنٹو کو آتا ہے کہ وہ زندگی کے حالات سے تنگ ہے. اس میں جب آپ لوگوں کے ایسے جذبات کو یہ رخ دے دیں کہ خدا نخواستہ ہماری مقدس ترین ہستی کی توہین ہو گئی ہے, تو وہ ایک آپ کو مذہبی جواز مل جاتا ہے کہ جس کو چاہے تو آپ قتل کرتے ہیں, جس کو چاہے وہ ایک ایموشنل ایلیمنٹ آ جاتا ہے نا. اس ایموشنل ایلیمنٹ کو انہوں نے استعمال کیا, تو اس لیے ان دنوں پابندی لگی. پھر اس کے بعد
یہ بھی لطیفہ ہے، ایک ہمارے ہاں ایک ٹرم بن گئی ہوئی ہے وسیع تر قومی مفاد. تو وسیع تر قومی مفاد میں فیصلہ کیا کہ جی 6 مہینے بعد جو ہے ان کو جی بحال کر دیا گیا. اور 6 مہینے کے لیے ان کو پابندی ان پہ لگائیں. اب یہ کہ ایمانداری کی بات ہے، آئی ایم سوری ٹو سے، جب جن کو منہ کو خون لگ چکا ہو، جن کو یہ اندازہ ہو کہ یہ جب چاہیں پورے ملک کو سر روک سکتے ہیں اور جس کو چاہے اڑا سکتے ہیں. تو پاکستان کی حد تک اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ میں خبر دے رہا ہوں، میرا دعویٰ ہے، اور یہ مجھے سفارتی ذرائع سے، میں آج کل بہت کم ملتا ہوں ڈپلومیٹس وغیرہ سے، لیکن اتفاقاً ایسا ہوا کہ آج سے کچھ 2-1 ہفتے پہلے کسی کے ہاں کو تقریب تھی، تو وہاں پہ میری بہت عرصے بعد چند غیر ملکی سفراء سے ملاقات ہوئی. تو ان کے ذریعے مجھے یہ علم ہوا کہ یورپ کے چند شہروں میں کچھ پاکستانی گرفتار ہوئے، اور وہ پاکستانی جو ہیں انہوں نے، ظاہر ہے کہ یہ جو ملک ہیں سویڈن، ہالینڈ، اس طرح کے، میں یہ نہیں کہہ رہا ان ملکوں میں گرفتار ہوئے تھے، میں ان ملکوں کے نام نہیں لے رہا، لیکن بہت سارے ممالک میں ایسے بدبخت ہیں. میں نے آپ کو بہت عرصہ پہلے بتا چکا ہوں کہ یورپ میں ایک تھیوری چل رہی ہے جس کو گریٹ ریپلیسمنٹ کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمان جان بوجھ کر ہمارے ملکوں میں آ رہے ہیں اور یہ بچے پیدا کرتے ہیں بے تحاشا. تو ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم کسی نہ کسی طرح یورپ پہنچ جائیں تو آج سے 30 یا 40 سال بعد یورپین جو ہیں ممالک وہ مسلم اکثریتی ملکوں میں مسلمانوں کا راج ہوگا وہاں پر. اور وہ تو یہ گریٹ ریپلیسمنٹ تھیوریز کو کہتے ہیں. یہ ایجاد فرانس کے ایک ناولسٹ نے کی تھی، لیکن یہ پورے یورپ میں موجود ہے. اسی کی وجہ سے یورپ میں اب مسلم دشمن اور تارکین وطن دشمن جماعتیں جو ہیں وہ بہت مقبول ہو رہی ہیں. اٹلی کی جیسے یہ ویسے ٹی وی پہ بہت اچھی لگتی ہیں، بہت خوبصورت سی لگتی ہیں. جارجیا وہ کیا ہے، وہ میلونی، ہاں وہ جو یوں کر کے بڑے اچھے وہ یعنی پوز ووز بناتی ہیں. نہیں شی از گڈ لکنگ. نہیں خدا کا واسطہ ہے، میں بات کر رہا ہوں اس کے حسن کی، آپ کہہ رہی ہیں یو کے یو ایس میں بھی تو یہی ہے. ارے یو کے کا وزیر اعظم، اس کی صورت دیکھو، اور کتنے میرے کیا یعنی آپ یعنی جارج معذرت یعنی جارجیا میلونی کا آپ نے دل ہی توڑ دیا ہمارا. خدا کا واسطہ اتنی خوبصورت، اتنی پیاری وہ لگتی ہے. سر اٹالینس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہوتے بھی ہیں. لیکن یہ کہ یہ بات اس کی گڈ لکنگ اور جی مو لینے والا ہونا الگ بات ہے، بٹ شی از فیشسٹ. اس کا ہیرو میسولینی ہے، اور اس کا نعرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ گاڈ، یعنی ان کا گاڈ، فیملی اینڈ کنٹری، کہ یہ 3 سب سے پہلے، ناٹ امریکہ فرسٹ، 3 چیزیں، گاڈ، فیملی اینڈ کنٹری. اور وہ 3 سال سے الگ اٹلی میں 6 مہینے تھی ایوریج ایک اپنا، کیونکہ مخلوط حکومتیں بنانی پڑتی ہیں، بہت ایک سپلٹ معاشرہ ہے. خیر تو ان ملکوں میں جو ہے بہت سارے لوگ اس گریٹ ریپلیسمنٹ تھیوری سے متاثر ہو کر جان بوجھ کر مسلمانوں کے، ایسے بدبخت لوگ ہیں جو مسلمانوں کے مقدس ہستیوں کی توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد کلام پاک کو نظر آتش کرنے کی پبلکلی بھی بیہودہ احمقانہ اور مقصد یہ کہ انتہائی اشتعال انگیز کاوشیں ہوئی ہیں. تو کچھ ممالک میں ایسے لوگوں کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا، اور وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کو انٹرسیپٹ کر کے ان پہ نگاہ رکھ کے تو وہاں پولیس نے گرفتاری کی. میرے سفارتی ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی جب مزید تفتیش ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ ان کا کسی نہ کسی طرح TLP سے لنک بنا، کوئی نہ کوئی تعلق ہے. اسی لیے
یہ جو ریفرنس دیا گیا ہے اس میں یہ بات آئی تھی کہ جی ان کو غیر ملکی کرنسی میں بھی پیسے آتے رہے ہیں اور یہ اور وہ ہے. اور ساؤتھ افریقہ میں بھی کچھ اس طرح کے واقعات ایک دو ہوئے ہیں, جنوبی افریقہ میں بھی. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اب وفاقی حکومت ہو یا پنجاب حکومت یا ہماری اتھارٹیز, ان کے پاس یہ جواز بن گیا ہے کہ اگر ہم اس جماعت پر پابندی نہیں لگائیں گے تو یہ پاکستانیوں کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کر سکتی ہے. مثلا کہ پاکستانیوں کو پہلے ہی بہت ناجائز وجوہات کی بنا پر خام خواہ کا ویزا دینے سے انکار کر دیا دوستوں یہ جاتا ٹی ہے. ایل پی والی چیز اور زیادہ اس چیز کو اور ایگریویٹ کر اگر سکتی ہے. فرض کیا کہ ٹی ایل پی کا یہ ڈیمینشن جو ہے اگر یہ بھی کیا نام سے ایک واقعی ایک ریالٹی کی صورت اختیار کر لیتی تو پھر تو پاکستانیوں کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا. اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ ہم یہاں پر تو نوجوانوں کے لیے ایسے جابز اور ماحول کریٹ کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں کہ وہ یہیں رہنا پسند کریں, اس ملک میں رہنا پسند کریں. وہ چاہتے ہیں یار کہیں بھی باہر نوکری مل جائے. تو تیسری بات بہرحال یہ بھی ایک تیز ذہن میں رکھنی پڑتی ہے کہ یار جب چاہے, اب جیسے ابھی عین اسی دن جب دیکھیے غزہ پر حملہ جو ہوتا ہے, فضائی حملوں کا آغاز ہوتا ہے 7 اکتوبر کے بعد سے, اور 2 سال گزرے نا. ان پورے 2 سالوں میں اس جماعت کو کبھی غزہ یاد نہیں آیا اچانک. اور جس دن تھوڑا سا امن ہوتا ہے, غزہ تباہ برباد ہو گیا ہے, وہاں پہ 70,000 کے قریب بیچارے نان کامبیننٹ جن کی اکثریت خواتین, ڈسپلیسمنٹ نہیں تھی, جان سے گئے ہیں, بچے بھوک سے مرے ہیں. اس وقت تو ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر پائے. اور بالآخر ایک معاہدہ ہوتا ہے, اس معاہدے کی نتیجے میں کچھ وہاں پہ امن کی بحالی کی کو امید پیدا ہوتی ہے. وہاں کے غزہ کے بے بس بے کس لوگ بیچارے بہت دنوں بعد اپنے رہا ہوئے قیدیوں کو گلے لگا لگا کے رو رہے ہیں, اپنے مکان دیکھ کے کبھی خوش ہو رہے ہیں, کبھی ہنس رہے ہیں کہ چلو یار جان تو چھوٹی فضائی بمباری سے. اس موقع پر جب کہ غزہ میں صحیح معنوں میں 2 سالوں تک بے آسرا اسرائیلی بمباری کے اوپر یعنی بیچارے آپ کہتے ہیں کہ جی اب ہم ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے اسلام آباد مارچ کریں گے. یار اسلام آباد کا ہمسایہ ہے غزہ, تو آپ میری کہ خام خواہ کا ایک صورتحال کو خراب ہی کرنا چاہ رہے تھے نا. تو اس حوالے سے انفارچونیٹلی کچھ واقعات ہوئے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ پاکستان کے حکمران پاکستان میں صحافت کی ساکھ کو اپنی جہالتوں کی وجہ سے تباہ کر رہے ہیں. میں جو بات ابھی کر رہا ہوں, مجھے یہ بات مین سٹریم میڈیا پر اگر آج سے 8-10 دن پہلے کہنے کی اجازت دی گئی ہوتی تو میں لوگوں کو سمجھاتا, میں سوال اٹھاتا, بھئی بولتا تو میں نا, شکل میری آتی, جان میری خطرے میں پڑتی نا. اور جب میں اس کے لیے تیار تھا تو آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی اگنور کر رہے ہیں. تو جب پانی سر سے گزر رہا ہوتا ہے آپ فیصلہ کرتے ہیں, تو اب اس دوران جو ہے جب ایک خلا پیدا ہوگا تو اس میں وہ یہ کہیں گے کہ یہ بڑی باتیں کر رہا ہے. اس وقت تو بولا نہیں, اب انہیں تو یاد نہیں ہے جب خادم حسن رضوی صاحب مرحوم انہوں نے جب یہ فیض آباد پہ دھرنا دیا ہوا تھا تو میں اس وقت ایک ٹی وی پہ اینکر ہوتا تھا, میں وہاں پہ لائیو کال لیتا تھا, میں نے کھول دی تھی, میں کہا یہ کیا ہو رہا ہے. اور مجھے سب سے زیادہ کالز جو ہیں وہ خواتین کی آئی تھی, گھریلو خواتین کی. وہ کہتی تھی ہمارے بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے,
کوئی بیمار ہو جائے ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا کرے. دفتر آنا جانا ہمارے میاں جاتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا گھر لوٹیں گے یا نہیں لوٹیں. آخر میں آ کے تو سر نقصان ہی لوگوں کا. تو وہ جب میں نے کیا تو بہت سارے لوگ, ارے صاحب آپ کے تو یہ وہ, میں کہا یار اب کیا کریں. میں نے کہا یہ لوگوں کے جذبات تھے بھائی, آپ مجھے کیوں ہم روک رہے تھے. خیر اس کی سزا پھر بھگتتے ہیں بعد میں, جب آپ 3 ساڑھے 3 4 سال تک جب آپ ٹی وی سے غائب ہوتے ہیں تو پھر اس کے نتائج تو ہوتے ہیں بہرحال. تو وہ کوئی ایسی بات نہیں, اب کیا اس زندگی میں رکھا ہوا ہے, گزار لی جو گزارنی تھی. تو ہم تو اب بھی تیار ہیں بھائی کہ, لیکن اب کہیں جا کر وہ بات ہو رہی ہے. اور ابھی بھی لیٹس بی ویری آنیسٹ, آرٹیکل 17(2) کے تحت آرٹیکل 15 دنوں کے اندر وفاقی حکومت ایک ریفرنس جو ہے دائر کرے گی, اس میں شہادتیں دے. اور مجھے امید ہے, اور اگر امید نہیں ہے تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے بارے میں غیر ممالک سے جو رپورٹ آ رہی تھی وہ بھی سپریم کورٹ کے روبرو رکھی جائیں اور ان کیمرہ سیشن میں نہ رکھی جائیں, اس کو پبلک کیا جائے, جو پبلک کیا جائے, یس, تاکہ عام نوجوان کو یہ احساس ہو کہ ان کی وجہ سے پاکستان کے پاسپورٹ کو اور مزید کتنی ذلت ہمارا مقدر ہو. ایسا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, اس کو سیریسلی لینا اور چاہیے. میرا اپنا خیال ہے کہ جو شواہد وغیرہ موجود ہیں ان کی روشنی میں سپریم کورٹ کے لیے, اور فرض کیجیے اگر تحریک لبیک پاکستان والے واقعتاً محفوظ ہیں تو وہ کوئی غریب جماعت تو نہیں ہے, ان کے وسائل تو بہت زیادہ ہیں, اور کراچی میں تو ان کے بہت ہی چاہنے والے ہیں امیر لوگوں میں. میں اس کمیونٹی کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن وہ کمیونٹی بہت امیر ہے, بہت امیر ہے, اور وہ ان کے لیے پاکستان کے جید ترین جو ہے وکلا ہائر کر کے دے سکتی ہے. تو اگر فرض کریں کہ وہ واقعی معصوم ہیں, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو وہ سپریم کورٹ میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں اور ثابت کرے کہ یہ حکومت غلط فیصلہ کر رہی ہے. سو آئی تھنک کہ ابھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو یک طرفہ طور پر جو ہے وہ بین کر دیا گیا ہے, یہ غلط تاثر پھیلایا جا رہا ہے. پنجاب حکومت کی سفارش پر وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جی ہاں, یو ہیو اے کیس اگینسٹ TLP, اور اس پر پابندی کے لیے ہمیں سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے. تو اب اگر یہ پابندی لگے گی تو اس پابندی بنیادی طور پر سپریم کورٹ کی کارروائی کے بعد ہوگی. یہ ایگزیکٹو کا, حکومت کا ڈیسیشن نہیں ہوگا, بلکہ یہ عدالتی فیصلہ ہوگا. اور یہ فیصلہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جیسے عدالتی فیصلے ہوتے ہیں کہ ایک طرف ہوتی ہے, دونوں فریقین کو مناسب موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنا اور پرسر فیصلہ آئے گا obviously. اور میرا خیال ہے ہونا بھی یہ چاہیے. ایگزیکٹو کے ذریعے کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانا ایک حماقت ہے. obviously سر عدالتی ایک پروسیس ہوتا ہے, اسی کو فالو کرنا ہے. پروسیس ہے, اور وہ آئین کے تحت چلے تو اس میں لوگوں کو بھی حقائق کا علم ہو, اور حقائق کا علم ہو تو میرا نہیں خیال کہ TLP کے پاس اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا ایک اچھا مضبوط کیس ہے, میری ذاتی رائے. باقی ڈیسیشن تو سپریم کورٹ نے لینا ہے, دیکھیں اللہ کرے. بٹ سر وہی بات ہے کہ ابھی ایک پہلا اسٹیپ لیا گیا ہے, بٹ لیٹ سی, ضرورت بن گئی ہے اب یہ پاکستان کے لیے. اٹس ناٹ جسٹ اے ڈیسیژن, جہاں تک اطلاعات آ رہی ہیں. اور بہرحال یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی حکومت ٹک سکتی ہے. دیٹس ٹرو, کیونکہ سر ہم نے یہ پچھلی بھی فیصلہ کر دیکھی ہے لیں استحکام جو کنسالیڈیٹ واٹ پاکستان ریکوائرز ایٹ دس ٹائم ویری ڈیسپریٹلی, کوئی سیاسی استحکام جو معاشی استحکام کی بنا بنے, ورنہ تو اگر ہر وقت فساد اور جھگڑے ہی ہونے ہیں تو بس ٹھیک ہے. اور سر TLP کا تو ہم نے بات کر لی ہے کہ وہ کتنی آرام سے ڈیسٹیبلائز کر لیتے ہیں. چلے سر, بٹ دیکھتے ہیں پھر سر. اب ضرورت تو یہ ہے, بٹ کتنی یہ لوگ باقی بھی سمجھتے ہیں کہ کتنی ضرورت ہے.
وقت کے ساتھ ہی پتہ چلے گا اور کتنا سیریسلی لیتے ہیں اس چیز کو. ناظرین بات وہی ہے کہ اگر ایک ایسی جماعت جس کو پتہ ہے کہ وہ ایک اشارہ کرے گی تو ڈیسٹیبلائزیشن ہو جائے ملک میں, یہ ملک کے لیے کتنی خطرناک ہے یہ ہم سب جانتے ہیں, لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اب یہ پہلا قدم اٹھا لیا گیا ہے تو اس کے بعد آگے کیا اس کے فوائد ہو سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار, ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.